یعنی تاریخ میں یہ وہ سیاہ ایام ہے، یہ وہ غم کے ایام ہے جن کی تعبیر عاشوراء ثانی سے کی جاتی ہے۔ رسول سیدہ کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ظلم کیا، اس ظلم کی وجہ سے جناب سیدہ امت سے خفا، مسلمانوں سے خفا، دنیا سے چلی گئی۔ اور یہ بھی تھا کہ دیکھیں کوئی بھی انسان اپنے حق کے لیے میدان عمل میں آتا ہے تو معاشرے کی سائیکی یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ اس اقتدار کے لیے اقتدار کا پیاسا ہے، کرسی کا پیاسا ہے، جس کی وجہ سے یہ اس طرح کر رہا ہے۔ 75 دن نہیں گزرے ہیں، 60 دن نہیں گزرے ہیں، مسلمانوں نے کیا کیا؟ نبی کی بیٹی کو فراموش کیا، اس طرح سلوک کیا کہ گویا وہ نبی کی بیٹی کو جانتے ہی نہیں ہے کہ کون ہے، کون آ رہی ہے ہمارے پاس، کیا تقاضا کر رہی ہیں۔ مجبوراً جناب سیدہ کو اس دین اسلام کے سرحدوں کے اندر رہتے ہوئے، یعنی وہ اپنے حقوق کا تقاضا کر سکتی ہے، اس کا مقام چادر اور چاردیواری میں نہیں ہے۔ ہاں اسلام نے پردے کا انتظام کیا ہے، اسلام نے اس کے لیے ایک دائرہ معین کیا، وہ بھی عورت کے فائدے میں ہی ہے، کسی اور کے فائدے میں نہیں ہے۔ عورت کا مقام زیادہ ہے، اس وجہ ایک مغربی خاتون دوسرا رول ماڈل ہے جناب سیدہ۔ تیسری مستورات وہ ہیں جو خلوت و جلوت اور انڈر پریشر جناب سیدہ کو اپنے لیے رول ماڈل قرار دیتی ہیں، آزاد ہوتی ہیں، اس موقع پہ کیا کرتی ہیں؟ پھر مغربی مستورات کو اپنے رول ماڈل بناتی ہیں۔ تو سب سے کامیاب ترین مستور وہ ہے، مومنہ وہ ہے جو خلوت و جلوت میں جناب سیدہ کو اپنے لیے اسوہ کاملہ قرار دے، کیوں خدا نے خود اسے اسوہ کاملہ بنا کے بھیجا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ غم کے ایام ہے، سوگ کے ایام ہے، اور یہ ہے ایام فاطمیہ۔ تو آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے، اس میں ہم آج کے جو ایپیسوڈ ہم یہاں پہ منعقد کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ ایام فاطمیہ بعنوان ایام فاطمیہ۔ تو ہمارے ساتھ ہے شیخ محمد عسکری صاحب، تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایام فاطمیہ کیوں بناتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب بتائیں کہ ایام فاطمیہ ہے کیا چیز، یہ کس مناسبت سے منعقد کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا کہ انتہائی حساس اور اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ ایام فاطمیہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ ایام جناب سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب ہیں، یعنی تاریخ میں یہ وہ سیاہ ایام ہے، یہ وہ غم کے ایام ہے جن کی تعبیر عاشوراء ثانی سے کی جاتی ہے۔ جس طرح سن 61 ہجری میں کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ مسلمانوں نے نواسۂ رسول کو بے دردی سے شہید کیا، اور اس غم کی یاد کو ہم ہر سال محرم کے انداز میں، عشرۂ محرم کے انداز میں، عاشوراء کے انداز میں، اور اسی طرح 40 مختلف ناموں کے ساتھ ہم زندہ رکھتے ہیں۔ بعینہ ایام فاطمیہ بھی وہ ایام ہے کہ جن ایام میں بعد از رحلت رسول امت نے، مسلمانوں نے رسول خدا کے دنیا سے جانے کے بعد رحلت فرمانے کے 75 دن یا 90 دن بعد دختر رسول سیدہ کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ زیادتی ظلم کیا۔ اس ظلم کی وجہ سے جناب سیدہ امت سے خفا، مسلمانوں سے خفا، دنیا سے چلی گئی۔ اسی مناسبت سے ایام فاطمیہ بپا کرتے ہیں اور اس غم کی گھڑی میں اپنے آپ کو شریک سمجھتے ہیں، اور ان ایام میں مجالس بپا کر کے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پہ سے کسب فیض کیا جاتا ہے اور اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان ایام کو ایام فاطمیہ کے۔ جی بالکل۔ تو آپ یہ بتا سکتے ہیں مولانا صاحب کہ یہ جو ایام ہیں، ان ایام میں جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جو اسٹرگل کی، جو لوگوں کے پاس جا کے اپنا حق مانگا، تو یہ کیا کوئی جنگ تھی یا کوئی زمین کا تنازع تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا جس کی وجہ سے بی بی پاک مسجد بھی گئی، دربار بھی گئی، پوچھتی رہی؟ تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ اہل البیت کا گھرانہ ایسا گھرانہ رہا ہے جہاں پہ دنیاوی چیزوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی ہے۔ خود بھوکے رہے ہیں، خود پیاسے رہے ہیں، لیکن دوسروں کو کھلایا ہے۔ حل عطا کو دیکھے، دیگر سوروں کو دیکھے، دیگر قرآن مجید کے آیات کو دیکھے، ان تمام سوروں اور آیات میں اہل البیت کے فضائل اور شان بیان ہوا ہے۔ بالکل۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل البیت کے جو گھر والے، یعنی نبی کے گھر والے ہیں، وہ دنیاوی چیزوں کو خاص اہمیت نہیں دیتے، وہ تو عطا کرتے ہیں۔ لیکن رہی بات کہیں پہ اگر جناب سیدہ دربار میں گئی ہے حق مانگنے باغ فدق کی شکل میں، یا مطالبہ کیا ہے، خطبہ فدق دی ہے،
تو اس سے مراد یہ ہے کہ جناب سیدہ ایک باغ کا تقاضا نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس باغ کے ذریعے سے یہ ایک تمہید تھا، اپنے آپ کو صادقہ صدیقہ وہ پروف کرنا چاہتی تھی۔ جب امت تسلیم کرے کہ جناب صدیقہ کبریٰ صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، تو اس کے بعد جناب سیدہ نے اصل مقصد کی طرف آنا تھا، جس مقصد کے بارے میں کئی بار مسلمانوں کو متوجہ کیا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد بعد از رحلت رسول امامت کا مسئلہ ہے، بعد از رحلت رسول جانشینی رسول کا مسئلہ ہے۔ تو اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے مدافع امامت بن کے جناب سیدہ گئی، دربار میں گئی، حق کو طلب کیا، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے خاطر خواہ جواب نہیں دیا، جس کی وجہ سے جناب سیدہ نالا دنیا سے چلی گئی۔ تو مولانا صاحب اس ٹائم پہ مولا علیہ السلام بھی تھے، تو انہوں نے اس ٹائم پہ خاموشی اختیار کیوں کی؟ کوئی وجہ تھی کیا؟ کوئی یہ وصیت تھی؟ دیکھیں، اس خاموشی کی بہت سی وجوہات، مولا علی نے اس طرح کے معاملات میں بہت سے مقامات پہ خاموشی اختیار کی ہے۔ یہاں پہ خاموشی اختیار کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر بعد از رسول امیر المومنین اپنے حق کے لیے میدان میں آتے تو اس وقت اسلام ابھی سارے دشمنان اسلام کی نگاہیں اسلام کی طرف تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کا سربراہ، اسلام کا حاکم، اسلام کا سرپرست نبی برحق دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، اور اس موقع پہ اغیار جو ہے دشمنان اسلام وہ دیکھ رہے تھے کہ اب اسلام کا کیا بنے گا۔ کیوں؟ جس نے دین حق کا پیغام لے کے آیا تھا وہ دنیا سے چل بسے ہیں، رحلت کر گئے ہیں، اب اس کو کون سنبھالے گا؟ اسلام ابھی ابتدائی مراحل میں تھا، تو اب اس موقع پہ مولا امیر المومنین اپنے حق کے لیے میدان عمل میں آتے، خاموشی اختیار نہ کرتے، تو مسلمانوں کے اندر دو قسم کے فرقے بن جاتے، جس کی وجہ سے اسلام کمزور پڑتا، آپس میں قتل و قتال ہوتا، جدل و جدال ہوتا، جس سے بچنے کے لیے امیر المؤمنین نے خاموشی اختیار کی۔ اور یہ بھی تھا کہ دیکھیں، کوئی بھی انسان اپنے حق کے لیے میدان عمل میں آتا ہے تو معاشرے کی سائیکی یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ اس اقتدار کے لیے اقتدار کا پیاسا ہے، کرسی کا پیاسا ہے، جس کی وجہ سے یہ اس طرح کر رہا ہے۔ یہ مورد تہمت سے بچنا بھی تھا، جس کی وجہ سے جناب سیدہ کونین میدان عمل میں آئی، علی کو آگے بڑھنے نہیں دیا، بلکہ خود میدان عمل میں آ کے علی کا مقدمہ لڑا، امامت کا مقدمہ لڑا۔ اگر امامت کا مقدمہ نہ لڑتی تو اس موقع پہ علی محروم ہوتے، لوگوں کو معلوم نہ ہوتا کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے، رسول خدا کا حقیقی جانشین کون ہے، اسلام کا حقیقی سربراہ بعد از رسول کون ہے، کس نے دین کو آگے لے کے جانا ہے، کس نے دین کو بچانا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہ ہوتا۔ جناب سیدہ میدان عمل میں آ کے بتا دیا کہ علی حق ہے اور علی کی اتباع واجب ہے، علی کے مد مقابل میں آنا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تو مولانا صاحب اس ٹائم پہ جو بی بی در در پہ گئی کہ مولا علیہ السلام کے جو امامت کے جو جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرار دیا تھا، لیکن کسی نے بھی کوئی گواہی نہیں دی، کسی نے اندھا ہونے کا وہ عذر پیش کیا، کسی نے بیماری کا عذر پیش کیا، کسی نے نہ سننے کی وہ عذر پیش کیا۔ تو اس ٹائم کے بعد بی بی پاک سلام اللہ علیہا جو ہے نا ناراض بھی تھی۔ جی بالکل۔ تو اسی وصیت جو کی تھی امام علیہ السلام کو، وہ کس بیس پہ وصیت کی تھی کہ میرے جنازے پہ کوئی نہ آئے؟ کچھ نام لیے تھے، کچھ وہ نام تھے، ان کے نام لگے صحابہ کے، اور وہ انہوں نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ میرے جو جب قبر جو ہے نا کسی کو معلوم نہ ہو، تو کس میں کیا وجہ ہے کہ کوئی دشمنی بڑھ سکتی تھی یا کوئی خطرہ تھا رحلت کے بعد بھی، یا آل رسول کے کوئی مسئلہ تھا، کیا وجہ تھا؟ دیکھیں، یہ واقعاً بڑا حساس موضوع ہے، اس پہ گفتگو کرنا یعنی کرنے بھی چاہیے، اور اس طرح مشکلات بھی ہیں، لیکن علی کل حال بات یہ ہے، حق اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان فطری بات ہے کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کے خوشی اور غمی میں شریک نہیں ہوتا، اپنے غم اور خوشی میں شریک ہونے نہیں دیتا۔ جناب سیدہ یہ تاریخ میں الفاظ ہیں کہ حتیٰ توفیت، یعنی وفات ہونے تک ناراض رہی مسلمانوں سے، بالکل صحابہ سے، اور اس کے بعد کیا کیا؟ یہاں پہ صحابہ سے مراد تمام نہیں ہے، بلکہ خاص مسلمانوں سے ناراض رہی، اور اس کے بعد ان کو اپنے جنازے پہ آنے کی اجازت نہ دی۔ اس کے بعد اسی وجہ سے کیا کہا جناب سیدہ نے
کہا کہ مولا امیر المومنین سے وصیت کی کہ مجھے رات کو غسل دینا، رات کو ہی تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا، میرا نماز جنازہ رات کو پڑھانا. کیوں؟ تاکہ وہ لوگ میرے میت پہ نہ آئے، جنازے پہ نہ آئے جن لوگوں نے مجھے دکھ دیا ہے، آپ کا حق غصب کیا ہے. تو اسی وجہ سے جناب سیدہ ناراض ہو کے ان کو آنے نہیں دیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس لیے آنے نہیں دیا، ناراضگی تو تھی ہی تھی، ناراضگی کوئی ڈر کی چھپی بات نہیں ہے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ رسول کی بیٹی، اکلوتی بیٹی، پیاری بیٹی، وہ بیٹی کہ جو جب محفل میں آتی تھی تو رسول خدا اپنے مسند سے کھڑے ہوتے تھے، استقبال کرتے تھے، قام الیہا، ان کی طرف جاتے تھے، ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، اپنے مسند پہ بٹھاتے تھے. اس کے ساتھ مسلمانوں نے کیا سلوک کیا پتہ چلے. اور اس کے بعد اسی سلوک کی وجہ سے لوگوں کو معلوم ہو کہ علی یعنی سیدہ کس کے ساتھ تھی، علی کے ساتھ تھی یا دوسروں کے ساتھ تھی، سیدہ کا موقف کیا تھا، ناراض کیوں تھی. اس ناراضگی کی وجہ کو جاننے کے لیے لوگ تاریخ کو پڑھے، تاریخ کی جانچ پڑتال کرے، اور اس کے بعد اس حقیقت سے آشنا ہو، آگاہ ہو کہ مسلمانوں نے کس طرح علی کو محروم رکھا اور خلافت سے دور رکھا. تو یہ ایک علت بن سکتی ہے. بالکل مولانا صاحب، یہ بھی نا کہ کچھ مسلمانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب رحلت ہوئی تو جب جنازے پہ بھی نہیں بلانا کا ایک وجہ وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ کوئی نامحرم نہ ہیں. ایون کہ اس ٹائم پہ کچھ صحابہ بھی تھے، شریک ہوئے تھے، کچھ گنے چنے صحابہ بھی تھے جو مولا علیہ السلام صاحب تھے، انہوں نے بھی جنازے پہ شرکت کی، لیکن کچھ طبقے سے تھے جن کے لیے منع کیا تھا. تو کچھ کا یہ بھی اعتراض ہے کہ اس وقت کوئی نہیں تھے، صرف مولا علیہ السلام خود جنازہ پڑھوایا، اور مولانا علیہ السلام خود ہی غسل وغیرہ جتنے بھی جو سارے چیزیں انہوں نے خود کی. تو اس میں ان کا اعتراض بھی ہے کہ اس طرح کوئی ہوا ہی نہیں ہے. اور ایک اور یہ سوال یہ کہ جب وہ دربار پہ گئی، کچھ کہتے ہیں دربار پہ، اس ٹائم پہ کوئی دربار تو تھا نہیں، لیکن مسجد نبوی وہاں پہ جا کے انہوں نے یہ کہا کہ میں فاطمہ ہوں. کیا لوگ نہیں جانتے تھے، کیا وہاں پہ صحابہ نہیں جانتے تھے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہے؟ دیکھیں واقعاً یہ تاریخ میں موجود ہے. جناب سیدہ نے جو مسجد میں جا کے خطبہ دیا ہے، اس خطبے کو پڑھے تو یہ اعلان ملتا ہے. وہاں پہ جناب سیدہ نے یہ کہا ہے، کہنے پہ مجبور ہوئی ہے، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، لوگوں جانو میں فاطمہ ہوں. یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ ایک انسان، ایک عظیم شخصیت، ایک مشہور و معروف شخصیت جسے ساری انسانیت جانتی ہو، جسے سارے مسلمان جانتے ہو، جس کے بارے میں کسی کو اشتباہ نہ ہو، ایسی عظیم ہستی اپنوں کی محفل میں جا کے یہ کہیں کہ میں فاطمہ ہوں، کیا ایک ضرورت پیش آئی. یہ اس وجہ سے یہ ایک تماچا ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے. کیوں؟ رسول خدا کی زندگی میں جناب سیدہ کی عظمت کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سارے جانتے ہیں کہ رسول خدا نے مسجد نبوی کے تمام دروازے بند کروائے سوائے جناب سیدہ کے، اور اس طرح عظمتیں زیادہ ہیں، ان کی طرف ہم نہیں جاتے. لیکن بعد از رسول ابھی 2 مہینہ نہیں گزرا ہے، 75 دن نہیں گزرے ہیں، 60 دن نہیں گزرے ہیں، مسلمانوں نے کیا کیا؟ نبی کی بیٹی کو فراموش کیا. اس طرح سلوک کیا کہ گویا وہ نبی کی بیٹی کو جانتے ہی نہیں ہے کہ کون ہے، کون آ رہی ہے ہمارے پاس، کیا تقاضا کر رہی ہیں. مجبوراً جناب سیدہ کو اس موقع پہ انہیں احساس دلانے کے لیے، ان کے منہ پہ ادبی انداز میں تماچا مارنے کے لیے جناب سیدہ نے اعلان کیا، لوگوں جانو میں فاطمہ ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کے نطفے کو بھی پروردگار عالم نے جنت کے بلند و بالا مقامات سے اخذ کیا ہے، مقام سے اخذ کیا ہے. میں وہ ہوں، میں ام ابیہا ہوں، میں ام محسن ہوں، میں ام حسن و حسین ہوں. طویل خطبہ ہے، اور کہتی ہے کہ میں وہ ہوں کہ جن مستورات کو خداوند عالم نے جو مقرب ترین مستورات ہیں ان میں سے خلق کیا ہے، اور ان تمام میں سے مریم، آسیہ اور خدیجۃ الکبریٰ سے بھی خداوند عالم نے مجھے یعنی فضیلت بخشی ہے، ان پہ بھی برتری عطا کی ہے. یعنی میں لوگوں جانو میں فاطمہ. تو مولانا صاحب، اگر ہم اس چیز کو اخذ کریں کہ آج کے دور کے ساتھ جو ہمارے کچھ عورتیں جو فیمنزم کے نام پہ نکلتی ہے یا کچھ عورت مار کی وجہ سے باہر نکلتی ہے، کیا ان کے لیے یہ رول ماڈل ہو سکتی ہے؟ مطلب کہ جو آج کے جو دور کے جو خواتین ہیں فیمنزم کے، کیونکہ فیمنزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ عورتیں جو عورتیں ہیں وہ اپنے حق کے لیے حقوق لڑتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل وے میں ہو، چاہے وہ مذہبی لحاظ سے ہو یا گھریلو معاملے میں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک فیمنزم تھا اس ٹائم سے، اس لوگوں کو بتایا، ایک ماڈل بتایا؟
دیکھیں جناب سیدہ کی اس میں میں مزید زیادہ گفتگو کرنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ واضح ہے. بالکل. جناب سیدہ کی ولادت جہاں پہ ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ رسول ابتر ہیں، بے اولاد ہیں، تو خدا بند عالم نے انا آتینا کل کوثر کہہ کے جناب سیدہ کو عطا کیا. بالکل. جناب سیدہ کو جہاں پہ ان مشرکین کے جواب میں عطا کیا ہے، وہیں پہ دنیا کے اپنے عرب کے جو لوگ جو تفکیک کرتے تھے مرد و زن میں تفکیک کرتے تھے، ان کے منہ پہ بھی تماچا ہے. کیوں؟ اس وقت عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. جناب سیدہ کی ولادت کے بعد جناب سیدہ کو خداوند عالم کی طرف سے ان فضیلتوں سے نوازنا، عظمتوں سے نوازنا اور رسول خدا کا ان عظمتوں کا قائل ہوتے ہوئے قبول کرنا، احترام کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں خواتین مستورات کے حقوق بہت زیادہ ہے. اسلام نے مستورات کو عزت بخشی ہے. اور صرف یہ نہیں بلکہ جو جناب سیدہ نے اپنے حق کے لیے جا کے دربار تک جا کے آواز بلند کر کے خطبہ دے کے اور اس کے بعد اس سیرت پہ چلتے ہوئے جناب سیدہ کونین کی وہ لخت جگر ام البصائر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دربار شام اور کوفہ میں جا کے جو خطبے دیے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک عورت اپنے حقوق کے لیے دین اسلام کے سرحدوں کے اندر رہتے ہوئے یعنی وہ اپنے حقوق کا تقاضا کر سکتی ہے. اس کا مقام چادر اور چاردیواری میں نہیں ہے. ہاں، اسلام نے پردے کا انتظام کیا ہے، اسلام نے اس کے لیے ایک دائرہ معین کیا ہے، وہ بھی عورت کے فائدے میں ہی ہے، کسی اور کے فائدے میں نہیں ہے. عورت کا مقام زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کو اپنے پردے کا زیادہ خیال رکھنے کا کہا گیا ہے. تو اس حوالے سے یعنی یہ دین اسلام عورتوں کو حقوق دینے والا دین ہے، عورتوں کو عزت دینے والا دین ہے، انہیں نوازنے والا دین ہے. کیونکہ واحد اسلام ہے جن میں عورتوں کو سب سے زیادہ مقام دی ہے، بالکل مقام ان کی ملا ہے. عزت بھی ہے، اور جتنے مقامات مذہب اسلام میں ہے وہ کسی اور آپ دیکھیں اس میں کہیں بھی نہیں ملتا. بالکل ایسا. تو آپ یہ کہ ایز رول ماڈل کیسے لیتے ہیں آج کے جو عورتیں ہیں، اب سوشل میڈیا پہ کہیں، چاہے آپ وہ یونیورسٹیز لیول پہ کہیں، کیونکہ وہ آپ کو بھی بہتر پتہ ہے کہ یونیورسٹیز میں جو ماحول ہے، اب ان کو کیسے ہم ایڈوائز کر سکتے ہیں، کیسے اسے چینجنگ لا سکتے ہیں اس بات کے لیے. ابھی دیکھیں رول ماڈل کی بات کی جائے تو میں تو اتنا کہوں کہ ڈاکٹر علی شریعتی کی وہ کتاب کہ فاطمہ ہیں، اس میں ڈاکٹر علی شریعتی 3 قسم کے مستورات بیان کرتے ہیں. دنیا میں جتنے بھی مستورات ہیں ان کے لیے 3 قسم کے رول ماڈل ہے. ایک رول ماڈل کیا ہے؟ ایک مغربی خاتون، دوسرا رول ماڈل ہے جناب سیدہ، تیسری مستورات وہ ہیں جو خلوت و جلوت اور انڈر پریشر جناب سیدہ کو اپنے لیے رول ماڈل قرار دیتی ہیں، آزاد ہوتی ہیں اس موقع پہ کیا کرتی ہیں؟ پھر مغربی مستورات کو اپنے رول ماڈل بناتی ہیں. تو سب سے کامیاب ترین مستور وہ ہے، مومنہ وہ ہے جو خلوت و جلوت میں جناب سیدہ کو اپنے لیے اسوہ کاملہ قرار دے. کیوں؟ خدا نے خود اسے اسوہ کاملہ بنا کے بھیجا ہے. بالکل. بہت شکریہ آغا صاحب، آج آپ نے ان ایام کے بارے میں آپ نے ہمیں آگاہ کیا، اور انشاءاللہ ہمارے سامعین کو نیکسٹ ایپیسوڈ پہ بھی جو یہ ایام چلتے رہیں گے 3-4 دن، تو آگے بھی ایپیسوڈ آئیں گے. تو آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ لوگ شیئر بھی کریں. انشاءاللہ ہم سے آپ لوگ کنیکٹ رہے. پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ. بہت شکریہ آغا صاحب آپ کے ٹائم کا یہاں دینے کا. السلام علیکم.